بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں بیان ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جو اگلی مثال بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 266 میں بیان ہوئی ہے۔ مثال ہے ایک ایسے بندے کی کہ جو اپنی ڈھیر ساری زندگی گزار چکا ہے، بزرگ ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہے، اور اس کی اولاد ہے، لیکن اولاد بھی کمزور اور ناتواں ہے، وہ اس کے مکمل کاروبار کو سنبھال نہیں سکتی ہے۔ کاروبار کیا ہے اس کا؟ آمدن کہاں سے آتی ہے؟ آمدن اس کی آتی ہے، اس کے ہیں باغات، اور ان باغات کی نگہبانی کون کرتا ہے؟ باغات ایسے محل وقوع پر ہیں، ایسے مقام پر ہیں کہ جس کے لیے نہ اس بزرگ کو زحمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کی اولاد کو زحمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ باغ نہروں کے ساتھ واقع ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ باغ کس چیز کے ہیں؟ باغ ہیں کھجور کے اور انگور کے۔ ان کھجوروں اور انگوروں کے باغ کی آمدن پر مکمل گھر چل رہا ہے۔ اس بزرگ کی آمدنی موجود ہے، لیکن اب بڑھاپا ہے، کچھ اور کر نہیں سکتا ہے کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک آگ آتی ہے جو اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آگ کا بگولا آتا ہے جو اسے راکھ کر دیتا ہے، اور بگولا عام طور پر دو مختلف ہواؤں کے ٹکرانے سے بنتا ہے۔ ایک شمال کی ہوا اور ایک جنوب کی ہوا جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک بھنور بنتا ہے جو زمین سے آسمان تک چیزوں کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس ہوا کے اندر اتنی شدت ہے اور گرمی ہے کہ اس نے باغ کو جلا دیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں سے یہ آ رہا ہے اور اس کے سامنے میں آگ آئی، یہ آگ کو اٹھا کر لایا ہے اور اس نے مکمل باغ کو خاکستر کر دیا ہے۔ کیوں ہوا ہے خاکستر؟ کہ انسان کا کوئی عمل ایسا تھا کہ جس نے اس نے مکمل جو سابقہ نیکیاں تھیں ان سب کو جلا دیا اس نے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ دو نظریے پائے جاتے ہیں، ایک نظریہ احباط ہے اور ایک نظریہ تکفیر ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ نظریے ہیں اور ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ احباط کا مطلب یہ ہے کہ انسان مکمل نیک اعمال انجام دیتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایک ایسا عمل انجام دیتا ہے جس سے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے احباط کہتے ہیں، حبط کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا نظریہ تکفیر کا ہے، یعنی کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ مکمل زندگی اس کی غلط راستے پر گزری، لیکن آخر میں ایک ایسا اچھا اور نیک عمل انجام دیتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے مکمل گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ احباط کی اگر مثال سمجھنا چاہتے ہیں تو ابلیس کی مثال ہے۔ ابلیس نے 6000 سال یا اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کی، بندگی کی، خدا کی عبودیت میں سر بسجود رہا، لیکن آخر میں اس نے آ کر ایک عمل انجام دیا جس سے 6000 سال کی عبادت راکھ ہو گئی، ختم ہو گئی، حبط کر لی گئی۔ اور اگر تکفیر کی خوبصورت مثال دیکھنی ہے تو میدان کربلا میں حضرت حر علیہ السلام کی مثال ہے۔ جناب حر یزید کے لشکر کے ساتھ ہیں، یزید کے لشکر کے ساتھ ہی آئے ہیں، نواسۂ رسول کا راستہ بھی روکا ہے، نواسۂ رسول کو محصور بھی کیا ہے میدان کربلا میں، لیکن آخر میں ان کا ایک عمل ایسا ہے اور ایسا لاجواب عمل ہے کہ جس نے گزشتہ تمام گناہوں کی معافی کر دی اور حر کو اصحاب حسین میں سے قرار دیا، اور ان اصحاب عظیم میں سے قرار دیا کہ جن کے بارے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی کہتے ہیں، بے ابی و امی لکم الفدا، کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان جائیں۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ
وہ اعمال کہ جو احباط کا موجب بنتے ہیں ان سے ہم بچیں، اور وہ اعمال کے جو تکفیر کا موجب بنتے ہیں ان کو ہم انجام دیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تبرکاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا باغ ہو، کھجور کا باغ ہو یا انگوروں کا باغ ہو؟ کس مقام پر؟ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کا محل وقوع ایسا ہو کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس کی سینچائی کرنے کی ضرورت نہ ہو، مشقت کرنے کی ضرورت نہ ہو، آبیاری کرنے کی ضرورت نہ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ لہو فیہا من کل الثمرات، جتنا بھی پھل ہیں اس کے اندر وہ پائے جاتے ہیں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، ایک بندے کے یہی باغ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اوپر بزرگی آ گئی ہے، بوڑھاپا آ گیا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی ہے لیکن اولاد کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، کمزور اور ناتواں اولاد ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، آگ کا بگولا آیا جس کے اندر آگ پائی جاتی ہے، ہوا کا بگولا کہ جس کے اندر آگ پائی جاتی ہے، یا آگ کا بگولا آیا، فاحترقت، جس نے اس مکمل باغ کو جلا دیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ کا طریقہ کار یہی ہے، اسی طرح وہ مثالیں بیان کرتا ہے، نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، کہ شاید تم فکر کر سکو۔ تو یہ ہے عاقبت الامور کے حوالے سے کہ انسان کے عاقبت کو بہتر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، من قال سبحان اللہ غرس اللہ بہا شجرۃ فی الجنہ، جو بندہ فقط سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے بہشت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ومن قال الحمد للہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، اور جو بندہ فقط الحمد للہ کہے، فقط ایک مرتبہ الحمد للہ کہنے سے بہشت کے اندر اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ومن قال لا الہ الا اللہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہشت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ومن قال اللہ اکبر غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، اگر کوئی تکبیر بلند کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی بہشت میں بہشت میں درخت لگا دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام یہی فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یا قریش میں سے ایک بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ ان شجرنا فی الجنت لکثیر، کہا کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ پر بہشت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت کے اندر تو ہمارے بہت سارے درخت ہوں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، نعم، بالکل ایسا ہی ہے، ولیکن ایاکم ان ترسلوا علیہا نیرانا فتحرقوہا، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، ہمیشہ بیدار ہو جاؤ کہ ایسی آگ نہ بھیجو پھر درخت لگانے کے بعد کہ جو ان درختوں کو جلا ڈالے، ایسے اعمال پھر انجام نہ دو کہ جو بہشت کو ختم کر دیں، کیونکہ بہشت اور دوزخ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔